حکومت کسی اور کی تھی، چرچے حسن کی کریمی کے تھے۔ اس نے کہا یہ کیا، حکومت میری، بادشاہ میرا، بادشاہت میری، بادشاہ میں، اور چرچے علی کے لال کے، کیا وجہ ہے؟ بھائی دسترخوان حسن کا بڑا سجا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یوں کرتے ہیں کہ میں بھی حسن کے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس نے شام سے لیٹر بھیجا، قاصد بھیجا، مولا امیر کے لال کو شام میں دعوت دی کہ آئیے آپ بھی۔ مولا نے دعوت کو قبول کیا اور چلتے چلتے شام پہنچ گئے۔ جیسے مولا شام کے دربار میں آنے والے تھے، اس نے مولا کی آمد سے پہلے اپنے درباریوں سے کہا کہ خبردار، جیسے ہی علی کا لال آئے کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، کیونکہ بادشاہ میں ہوں۔ ہاں وہ ہمارا مہمان ہے، مہمان نوازی کریں گے، اس کو عزت دیں گے، البتہ کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہر دربار کے مین گیٹ پہ 2 پردے لگے ہوتے تھے، جسے دربان پردہ ہٹاتے تھے، اسے ہٹاتے تھے اور اندر آنے والا اندر پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا تھا۔ اور اس امیر شام نے ان سے بھی کہا کہ خبردار کسی نے پردہ ہٹانا نہیں، علی کا لال خود آئے گا، میں نے جگہ بنائی ہے، آ کے بیٹھے گا اور میں گفتگو کروں گا۔ جیسے ہی علی کا لال دربار میں داخل ہوا، وہ روب و دبدبا تھا علی کے لال کے چہرے پہ، آخر محمد کا امیر بیٹا تھا۔ جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا، یہاں کی ہوا چلی پردہ یہاں ہو گیا، یہاں کی ہوا چلی پردہ یہاں ہو گیا۔ علی کے لال نے دربار میں آنا شروع کیا، جیسے جیسے علی کا شیر دربار میں آ رہا تھا، خرامہ خرامہ چلتا چلتا میرا مولا جیسے ہی دربار کے اندر آتا گیا، ہر کسی درباری کے اوپر میرے مولا کے قدموں کا اتنا اثر پڑا کہ یہاں سے یہ درباری اٹھا، یہاں سے یہ درباری اٹھا، وہاں سے وہ اٹھا۔ جب پورا دربار اٹھ گیا، یہاں سے حاکم شام بھی اٹھ گیا، تب علی کے لال نے فرمایا ہوگا یاد رکھنا، جو زبانوں پہ حکومت کرے وہ اور ہے، جو دلوں کا حاکم ہو وہ اور۔ میں دلوں پہ کنٹرول کرنے والا۔ اس نے جگہ بنائی، میرے لال مولا میرے آقا نے فرمایا خبردار پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ علی کے لال نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، اب میرے مولا آ گیا، پاس بٹھایا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ اس نے درباریوں کو تیار کیا ہوا تھا، اپنے وزیروں کو، کہ حسن جیسے ہی آ کے بیٹھے، تم نے بیت المال سے جتنا مال ہے خزانہ، اچھا بیت المال سے لوگوں کو سخاوت کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ بھی کیا سخاوت جو بیت المال سے کی جائے۔ اور یہی تو بدبختی ہے کہ جن کے پاس بیت المال تھا انہوں نے مال البیت بنا لیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ بیت المال کو مال البیت بنا لیا۔ اس نے کہا یہ بیت المال سے جو مال ہے یہ تم نے تقسیم کرنا ہے، جتنے درباری بیٹھے ہیں نوکر شاکر جو بھی ہیں ان کی گودی میں، ان کی جھولی میں یہ سونے اشرفیاں، یہ خزانے درہم و دینار ڈال دینے ہیں۔ جب پورا دربار اپنی آغوش میں سونے چاندی کی اشرفیاں لے کے بھر گیا، فل ہو گیا، تب امام بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حاکم شام نے اپنے ایک وزیر سے کہا کتنا تقسیم کیا ہے؟ اس نے بتایا سرکار اتنا۔ اس نے کہا جتنا بانٹا ہے نا اس سے ڈبل علی کے لال کی گود میں ڈال دو۔ جب علی کے لال کی گود میں ڈالا گیا تب امیر شام نے کہا حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ میرے مولا یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ نظر پڑی، شام کا ایک موچی ہاتھ میں جوتا اٹھا کے دربار میں داخل ہوتا ہوتا کہہ رہا تھا کسی نے میرے مولا کو دیکھا ہے، کسی نے میرے مولا کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ سامنے منبر پہ چمکتا ہوا نور، جیسے قریب آیا سمجھ گیا یہ میرا مولا ہے۔ مولا کے قدموں میں بیٹھا، منبر کے نچلی زینے کے سائے میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا میں نے منت مانی تھی، اب جب بھی میرے علاقے کے مہمان ہوں گے میں آپ کی زیارت کروں گا، میں پیشے کا موچی ہوں، کچھ دے سکتا نہیں تھا، میں نے منت مانی میں اپنے ہاتھوں سے جوتا سیوں گا، آپ کے قدموں میں ڈالوں گا۔ علی کے لال نے قدم آگے کیے، اس نے نالین علی کے قدموں میں ڈالی، جیسے ہی نالین ڈالی علی کے لال نے وہ سارا خزانہ اٹھایا، موچی کی گودی میں ڈال کے فرمایا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا جو مال تو دنیا کے بادشاہوں کے، دنیا کے سرداروں کی جھولی میں ڈالتا ہے ہم اپنے در کے فقیروں کو عطا کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے سارے مل کے بابا سے۔
اب میرے مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طویل خطبہ دیا اور فرمایا ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق۔ بد ہاضمے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ظرف میں جو آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، علی پانے کے لیے ظرف بھی عالی ہونا چاہیے۔ بندہ بیٹھا، اس نے کہا اے علی کے لال، یہ دعویٰ تو نے کیا کر دیا، مرد کو عورت، عورت کو مرد، یہ تو کام اللہ کے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، عین اللہ نگاہوں نے غور سے دیکھا کہ حسن کو فوراً کہنا پڑا، اے عورت تیرا مردوں کے مجمع میں کیا کام ہے؟ وہ جو مرد تھا وہ عورت بن گیا، جو تھا وہ تھی بن گیا۔ یہ علی کے لال کا اختیار تھا۔